نصراللہ صاحب کو کہوں گا کہ وہ ضرور مائک پر آئیں اور آ کر 2-4 نعرے لگوائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ زمانے کی نگاہوں نے بشر ایسا کہاں دیکھا، ملائکہ کو جن کے ایوان شرف کا پاسباں دیکھا۔ مخالف سے ہیں دمے گفتگو، ارے منہ سے پھول جڑتے ہیں۔ ادب ایسا نظر آیا، نہ ایسا کوئی خوش بیاں دیکھا۔ بلا تاخیر بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں۔ میری مراد آپ کے دلوں کی دھڑکن فاضل نوجوان حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، ان کی آمد سے قبل بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان قرآن، شان اہل بیت، حضرت علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن، نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دین کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے انعقاد پذیر آج کی یہ کانفرنس اپنے مقاصد اور مطالب کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ رب العزت حاضریوں کو قبول کرے، اخلاص کو بلندی عطا فرمائے۔ آج کی اس محدود ملاقات میں مجھے اپنے ہر بیٹے، ہر بھائی، ہر بہن، ہر بزرگ کی ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہترین تیاری کروانی ہے، کیونکہ معاملہ اکیلا کسی عالم یا خطیب کا ہوتا تو میں ان ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ لے کے چلتا رہتا، لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو چمکنا سکھایا جائے، تاکہ جب کوئی بات بنے تو پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ، حق پر ہوتے ہوئے سر اٹھا کے جینے کا ڈھنگ جو رب نے سکھایا ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت طیبہ میں ہمیں سبق پڑھایا ہے، جب سچے ہیں تو پھر سر نیچے کیوں؟ یہ جھکے گا تو رب کے سامنے، یہ جھکے گا تو حق کے لیے، وگرنہ اس سر کی خوبی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ریٹ بھی انہی سروں کا لگتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے، توحید کے لیے زندگی میں کبھی کمپرومائز سیکھا ہی نہیں، اور اللہ زندہ رکھے تو اسی یقین کے اوپر اور موت دے تو اسی ایمان کے اوپر۔ محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفا، یہ میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ یہ ایکو ساتھی ختم کر دیں جو اس کر رہے ہیں، سادی آواز ٹھیک ہے، صرف ایکو، ڈبلنگ نہیں ہو۔ حاضرین مجلس، اسی کے ساتھ مجھے ابتدا میں ایک گزارش ارباب میڈیا سے بھی کرنی ہے کہ جو احباب ریکارڈنگ کرتے ہیں
ہماری زندگی میں کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ شہرت ملے، نام ملے، اور نہ یہ خواہش رہی ہے کہ کبھی کسی کو گرایا جائے۔ زندگی میں جو بھی بولا ہے خالصتاً اس لیے کہ حق کا بول بالا ہو اور اللہ کے دین کی اور دین والوں کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے۔ میں کبھی بھی زندگی میں کمنٹس نہیں پڑھتا، پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو ہوں، میری عادت نہیں ہے۔ دین کا کام کرنا ذمہ داری ہے، کرتے چلے جاؤ، جس کو اچھا لگے وہ لے لے، جس کو برا لگے اس کا نصیبہ۔ لیکن احباب سے یہ توقع نہیں تھی، میں سر عام یہ بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ اسی سرزمین سے یہ ہوا کہ ہم نے جب کرملی والا میں ایک نقیب محفل سے لے کے ادیب تلک، حافظ صاحب سے لے کے قاری صاحب تلک، اور پنجابی خطیب سے لے کے اردو خطبہ تلک، ہر کیٹاگری کو ذکر کیا اور ان کی عظمت کو سلام کیا اور ان کی حقیقت، ان کی محنت، ان کی کاوشوں پہ بات کی، تو اس کے پیچھے جماعت کی الف سے لے کے یا تلک، قیادت سے لے کے معاونین تلک، ہم نے الحمدللہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، مگر جیسے اسے کاٹ کے سیاق و سباق سے ہٹا کر کے، بڑے مثالیں لگا کے، چٹخارے دار کر کے، صرف کمنٹس کے لیے اور لائکس کے لیے اور سنسنی پھیلانے کے لیے، تو میرے بھائی سنیں کہ یہ میڈیا اس جماعت کے کردار کا ایک حصہ ہے۔ اکیلا میڈیا کچھ نہیں کر سکتا اگر علماء نہ ہوں۔ اکیلے علماء بھی وہ حق نہیں ادا کر سکتے کہ جو اس میڈیا کی وجہ سے سیٹ اپ چل رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے جتنی بات ہو اتنی رپورٹ ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بات اتنی کی جائے جتنی ہوئی ہے اور اسی لب و لہجے میں کی جائے جس لب و لہجے میں کی گئی۔ تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اخلاقی بھی اور دینی بھی۔ آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، یہ عنوان بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں جو شعر پڑھا ہے، یہ ساری شریعتوں کا خلاصہ ہے کہ دوست اور دشمن کی پہچان رکھو۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن سانپ بڑا خوبصورت ہے، بڑے بڑے رنگ ہیں اس میں، لچکیلا بدن ہے اس کا، نرم و نازک ہے، حسن و جمال ہے، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، لیکن حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ دنیا میں وہ لوگ جو سانپ سے بھی بڑھ کے حسین بدن رکھتے ہیں، میٹھا لب و لہجہ رکھتے ہیں، پیار کا اظہار کرتے ہیں، اخلاق کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، ادب اور احترام میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، لیکن اندر کتنا زہر ہے، اندر کتنا دشمنی اور اناد کا مواد ہے، اس پہ بھی نظر رکھنی ضروری ہے، اور اسی کا نام قادیانیت، مرزائیت ہے۔ مارکیٹ میں جہاں ملیں گے بڑے میٹھے میٹھے رونے روئیں گے، حکومت وقت، عدلیہ، فوج اور ہماری سپاہ اور ہماری سیاسی قوتیں، ان سب کے اندر جا کر کے ترلے ڈالیں گے کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیوں غیر مسلم بنایا جاتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کو کافر بنائیں؟ وہ تو کافروں کو مسلمان بنانے ہیں۔
اور لیجئے اس سے بھی اگلا دھوکہ کہ جناب ہمیں کافر قرار دیا گیا، جی دیا گیا، پاکستان کی پارلیمنٹ نے دیا، جی دیا، پاکستان کے قانون اور آئین میں ہمیں کافر ڈکلیئر کیا گیا، لکھا گیا، جی۔ کہتے ہیں جی لو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کافر کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں کتنا درد ہے، کتنی تڑپ ہے، بیچاروں کے اوپر پتہ نہیں کتنا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی۔ تو بھائیو دھوکہ مت کھانا، پڑھا لکھا بھی دھوکہ اور عامت الناس کو بھی دھوکہ۔ جب مل بیٹھیں گے تو کہیں گے جناب ہمارا عرش پر بھی ایمان، عرش والے پر بھی ایمان، 7 آسمانوں پر بھی ایمان، زمینوں پر بھی ایمان، بیت المقدس پر بھی ایمان کہ قبلہ تھا، بیت اللہ پر بھی ایمان، مسجد نبوی مسجد قباء پر بھی ایمان، وحی پر بھی ایمان، قرآن پر بھی ایمان، نماز پر، قیام پر، رکوع پر، سجود پر، تشہد پر ایمان، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر ایمان۔ ہم اللہ کو بھی مانیں، فرشتوں کو بھی مانیں، کتابوں کو بھی مانیں، انبیاء کو بھی مانیں، آخرت کو بھی مانیں، تقدیر کے اچھے برے ہونے کو بھی مانیں۔ تو اور ایمان اور اسلام کیا ہوتا ہے یہ تو ہم سب مان چکے ہیں۔ پھر تمہارے مولوی، جیسے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ مولوی کو گالی بنایا گیا، یاد رکھیے میں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کی تحریریں پڑھی ہیں، لیکن پڑھیے ذرا، مہنگی ہیں گر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو۔ میرے کالج کے خاک روب کی، خاک روب سمجھتے ہیں خاک روب، میں لفظ چوڑا نہیں بولنا چاہتا، صفائی کرنے والا سویپر، اس کی جتنی تنخواہ ہے میرے پاکستان کے سب سے بڑے مدرسے کے سب سے بڑے شیخ الحدیث کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، مگر زندگی میں کبھی چہرے پہ ملال نہیں دیکھا، ہڑتال نہیں دیکھی، جھگڑا نہیں دیکھا، پھڈا نہیں دیکھا، ایک بھی دن زندگی میں سبق میں ناغہ نہیں دیکھا، ایک بھی دن میں نے اپنی زندگی میں ان کے سبق میں ناغہ نہیں دیکھا۔ مولوی ہی تو اس دنیا میں وفادار ہے، تہجد کی اذان کہنی ہے، ذمہ داری لگی ہے، تہجد کے وقت سے پہلے اٹھ رہا ہے تو یہی مولوی 5 وقت اپنے کام چھوڑ کے اذان کہنے کے لیے آنے کی ڈیوٹی وقت سے پہلے آ کے نبھا رہا ہے تو مولوی۔ اگر مصلی امامت پہ گھڑی کی سوئی پہ ابھی سوئی نہیں چڑھی ہوتی، آ کے کھڑا ہوتا ہے تو مولوی۔ بارات ابھی ملتان ہوتی ہے، رشتہ داریوں میں، علاقے میں ذمہ داری کو سمجھ کر کے حال میں بے حال ہو کے بیٹھا ہوتا ہے تو مولوی۔ اور جہاں تیرے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، خون کو بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے باپ کو ایک دعا دے سکے جنازے کے لیے، تیرے ماں باپ، بہن بھائی اور میتوں کے قریب کھڑا ہوتا ہے تو مولوی۔ جب لوگ قبرستان سے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یاد رکھیے، یہ بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا کو عام غسل بھی نہیں کرنا آتا اور تیری میتوں کو نہلا رہا ہوتا ہے تو مولوی۔ میں نے قبر کھودتے دیکھے تو مولوی، قبر میں اتارتے دیکھے تو مولوی، آخری اینٹ دیتے ہوئے دیکھا تو مولوی، اور کھڑے ہو کر کے جب دنیا گنگ بنی ہوتی ہے تیرے رشتہ داروں کے لیے اور ان جانے والوں کے لیے آخری وفائیں نبھاتے بھی دیکھا ہے تو مولوی۔ جو ڈیوٹی تو نے لگائی تھی مولوی نے نبھائی ہے، توحید کا پہرے دار دیکھا تو مولوی،
ایمان کا دائی دیکھا تو مولوی، اور اگر اسلام کا پرچار کرتے دیکھا تو مولوی، توحید کی خاطر دن رات ایک کرتے دیکھا تو مولوی، زکوٰۃ کو پوری ذمہ داری سے پڑھاتے ہوئے سکھاتے ہوئے، عشر کو نصف عشر کو، صدقات کو خیرات کو، تیرے مال کو پاک کرتے کرواتے دیکھا تو مولوی، روزے کے لیے اعلان کرتے دیکھا تو مولوی، سحری کی اذان کہتے دیکھا تو مولوی، اور یاد رکھ رات کی لمبی لمبی تراویحاں پڑھاتے دیکھا تو مولوی، جب تیرے پاؤں میں ٹخنوں میں خارش ہو رہی ہوتی۔ جا پتا کر، رات کے قیام دیکھے تو مولوی، دن کو بے آرام دیکھے تو مولوی، گنتا تو چلا جا، تیرے حج کے طواف سے لے کے سائی تلک، صفا مروہ سے لے کے مینا تلک، مینا سے لے کے مزدلفہ تلک، مزدلفہ سے عرفات تلک، اور پھر جمرات کی سائی تلک، ایک ایک مقام پہ لیڈ کرتا، سیکھتے سکھاتے سمجھاتے رہنمائی کرتے دیکھا تو میں نے اپنی ان آنکھوں سے مولوی، جو تو نے اس کو ڈیوٹی دی تھی کتنی معمولی تنخواہ میں نبھا گیا، لیکن دوسری طرف آ، جو قوم نے تجھے چن کے ووٹ دے کے اپنا محافظ بنا کے نگران بنا کے، پولیس ہے یا فوج ہے، سیاستدان ہے یا حکمران ہے، آفیسر ہے یا کوئی مقام ہے، جتنی ڈیوٹیاں لگائی تھیں ذرا پتہ تو کر کے دیکھیں رشوت کہاں چل رہی ہے، غلطی کس نے کی ہے؟ مجرم پھر بھی مولوی۔ آ کبھی فتویٰ لینے آ، دنیا میں ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے جا، مشورے کی فیس 10,000 تلک، تو خوشی پوچھ، تو غمی پوچھ، تو طلاق کا پوچھ، تو خلے کا پوچھ، تو گھر سے خوش آ کے پوچھ، تو لڑ کے پوچھ، تو دن کو پوچھ، تو رات کو پوچھ، پوری پوری رات ان اداؤں اور وفاؤں کو رب سے جوڑ کے تجھے اگر کسی نے رکھا ہوا ہے تو مولوی۔ ذرا پتہ تو کر مارکیٹ میں حالات کیا ہیں، ملاوٹ کرنے والا مافیا، اجازت دینے والا مافیا، اوکے کرنے والا مافیا، اور لائسنس بنا کے دینے والا مافیا، کرپشن کی انتہا کرتے ہوئے آفیسرز، بیوروکریسی، یہ سارے لوگوں کو ننگا کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ جسے تم ننگا کر کے برا کر کے پیش کر رہے ہو اسی کے تن پہ تو کپڑا ہے، وہی تو ایک کھرا ہے۔ صرف فرقہ واریت کے نام لے کے چند مثالیں دے کے دہشت کے باتیں کر کے بیسیکلی تم اس کو نہیں گرا رہے، اسلام کو گرانا چاہتے ہو، اور اسلام تمہاری یہ کاوشوں سے گرنے والا نہیں، اللہ کے فیصلے غالب ہیں اور انہوں نے غالب ہو کے رہنا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم کرو تدبیریں، تم کرو سازشیں، تمہاری سازشیں، ہاں ہوتا ہے کبھی لوگ آب زمزم لکھ کے اندر پیشاب بھر دیتے ہیں، کرتی ہے دنیا، دشمنیاں لیتی ہے، ریاست مدینہ کے نام پہ جو دینا ہے دیجئے زہر، لیکن یاد رکھیے مولوی مر تو جائے گا لیکن تمہاری زہر کے ان اثرات کو دیر پا نہیں رہنے دے گا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ فیصلے اللہ کے ہیں، یہ چناؤ رب کا ہے، یہ انتخاب رب کا ہے۔ میں نہیں بھولا اس وقت کو، میں آج ابھی ایک جگہ مثال دے کے آیا، وہ رشین اسٹیٹس نے عربی پہ پابندی لگائی، قرآن پہ پابندی لگائی، عقائد پہ پابندی لگائی، اسلام پہ پابندی لگائی، حدیث پہ پابندی لگائی، الف سے لے کے یا تلک حرف لکھنے پہ پابندی لگائی، مگر یہ 1994 ہے، حج کا ریلا ہے، 90 ملکوں کے مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں، اور میرے ساتھ ہیں، ساتھ والا رشیا کا اسٹوڈنٹ قرآن زبانی پڑھ رہا ہے اور بڑی حرمین کے لب و لہجے اور آئمہ کی انداز میں لے میں پڑھ رہا ہے،
تو میں نے پوچھ لیا کہ بھائی رشیا سے آ کے آپ اتنا قرآن حفظ یاد اور اتنی آواز؟ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا یار قرآن مجید بعد میں پڑھ لینا، مجھے تھوڑا سا بتاؤ۔ کہنے لگا نہیں، میں اپنا پورا کر کے پھر بات کروں۔ جب اس نے اپنا پڑھ لیا تو کہنے لگا حالات وہی تھے جو آپ جانتے ہیں، اس سے بھی سخت تھے۔ مسجدوں میں انہوں نے استبل بنا کے گھوڑے باندھ دیے، مدرسوں میں گدھے باندھ دیے، کتے باندھ دیے۔ انہوں نے اپنا کام کیا۔ ہمارے جتنے مفسرین، محدثین، شیوخ الحدیث اور اساتذہ، معلمین، مدربین تھے، انہوں نے اپلیکیشن لکھ کے دے دی۔ او لوگو، اتنا میں نے زندگی میں کبھی کسی کو گرتے نہیں دیکھا، لیکن ان گرتے ہوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ اٹھاتا ہے۔ جن شیوخ کے جوتوں کے لگی ہوئی مٹی میری آنکھ کا سرما ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے گھوڑے اور گدوں کی لید اٹھائیں گے، ہمیں نوکری دے دو، ہمیں جاب دے دو۔ وقتی طور پہ تو لگا بڑا برا، بڑی جلدی گر گئے ہو، بڑی جلدی ہار مان گئے ہو، چند ٹکے، چند پیسے، چند روپے اور تنخواہ ڈالر کے لیے مر گئے ہو۔ بڑے دعوے کرتے تھے۔ آج اہل حدیث کو دیا جاتا ہے تانا کہ تم نے انگریز دور میں اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں بطور اہل حدیث رجسٹرڈ کیا جائے۔ رجسٹریشن ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔ دی اپلیکیشن، بڑے خوش ہوئے روسی، بڑے خوش ہوئے، مار دیا مسلمانوں کا بیج ختم کر دیا، کچھ نہیں رہنے دیا۔ ان کے مولوی، ان کے شیوخ الحدیث آج ہمارے گدوں کی، گھوڑوں کی لید صاف کریں گے، کھرکنے کریں گے، ان کو مالشیں کریں گے، ان کی مٹی جھاڑیں گے، ان کے لیے گھاس کھوتریں گے اور لا کر کے ان کو کھلائیں گے، کھرکنے کریں گے۔ یقین کیجئے اس نوجوان کا کہنا ہے کہ ہمارے اساتذہ نے یہ کام کیا اور ہمیں ساتھ چھوٹے نوکر بھرتی کر لیا۔ پھر کیا ہوتا؟ ان کی اپنی جاسوسیاں تھی، ہماری اپنی جاسوسی تھی، ان کے اپنے حساس ادارے تھے، ہمارا اپنا طریقہ تھا، ان کی اپنی چالیں تھی، ہمارے اپنے انداز تھے۔ استاذ جی جس نے پڑھانا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو لیا ہے، رمبا پکڑا ہوا ہے اور زمین سے گھاس بظاہر جو ہے وہ نکال رہے ہیں، زمین کو برابر کیا ہے، وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ بنایا ہے، انگلیوں کا چاک اور مارکر بنایا ہے، ایک آیت لکھی ہے الحمدللہ رب العالمین، حرف اور لفظ لکھ کے، آیت لکھ کے بھی دکھائی ہے، ناظرتاً ہم نے دیکھ کے پڑھی ہے۔ قرآن کا ورق کوئی نہیں، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ کہتے ہیں کہ زمین پہ آیت لکھ کے پڑھایا اور ہم نے پڑھا۔ کوئی بظاہر گھوڑے کو کھرکنا کر رہا ہے، کوئی دانا دے رہا ہے، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی دھوپ چھاؤں میں کر رہا ہے۔ جب بھی ان کا کوئی آدمی آیا ہمیں شک پڑا، استاذ جی نے اس حصے کو مٹا دیا اور اوپر رمبا چلا دیا۔ یوں کرتے کرتے میں نے والناس تلک پورا قرآن حفظ کر کے یاد کیا ہے اور رشین سٹیٹس میں کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ریاست مدینہ کا نام لے کے یا کوئی اور انداز اپنا کے یا ان چند گماشتوں کے ہاتھ میں سب کچھ دے کے اوپر بیٹھا ہے نا۔ محنت ہم کریں گے، انشاءاللہ کر رہے ہیں، جاری و ساری ہے۔ ہاں حالات اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اور مجھے یہاں وہ شعر یاد آ رہا ہے، قافلے لٹ رہے گزرگاہوں میں، قافلے لٹتے ہی رہے گزرگاہوں میں۔ لوٹنے والوں نے کبھی عزم سفر لوٹا؟ ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، کرفیو لگ جاتے ہیں، آپ کراچی گئے، پھنس گئے، کرفیو لگ گیا، مانا یہ نہیں کہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ آندھیاں طوفان آ جاتے ہیں، عقل مند اور دانا لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، مانا یہ نہیں کہ ہار گئے، مانا یہ نہیں کہ ہار گئے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، یہ میسج ضروری تھا، دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ مولوی لڑانے والا نہیں ہے، یہ سمجھانے والا ہے، تیری قبر کا خیر خواہ ہے۔ لہٰذا جو تجھے بڑا میٹھا لگ رہا ہے نا آج،
चापलूसियां करके, खुफिया रास्तों से ऊंची जगह पे आके, और जो यारियां निभा रहा है और बड़े हसीन जिस्म लगते हैं और बाहर बड़ी दुनिया नजर आती है, मेरी नजरों में सांप के अलावा कुछ नहीं। और हंसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न देख। मुझे मोटी मोटी चंद बातें मुख्तसर करनी है। पहली चीज़, आपको धोखा दिया जाता है कि हमारा अल्लाह एक है। लोगों, चिट्टी नंगी बात है, 35 ऐसी दलीलें हैं उनकी अपनी किताबों में, जुमले हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि मिर्जाइयों का रब वो अल्लाह नहीं जो हमारा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा है, वो अल्लाह नहीं उनका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाला अल्लाह नहीं है। उनके नजदीक उनका मिर्जा ही खुद अल्लाह है। जब मिर्जाई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे 100 बहाने मार ले, क्योंकि मिर्जा को ना एक बीमारी थी। वैसे तो हजारों बीमारियां सी, मेडिकल सर्टिफिकेट कभी क्लियर आया ही नहीं, लेकिन ये बीमारी बड़ी थी। बड़ी अच्छी तरह जानते हैं मेरे भाई मज़हर साहब के हर घर में ना एक बच्चा ऐसा होता है जिहड़ा जिद्दी भी हुंदा, अड़ियल भी हुंदा, तो मल मारन वाला। मल मारन समझते जी पंजाबी च, कि सब कुछ मेरा ही है। 5 भाइयों के खिलौने लाए, 2 बहनों के, वो इकट्ठा होकर डिग पैंदा मेरे ने। दूसरे का भाई ये बड़े का है, उसको मैं नहीं देना, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। पहलियां ते भी इदां वड्डे होके भी आदतां नहीं जांदियां, आ भी मेरी, ओ भी मेरी, ओ भी मेरी, फ्रंट वाला भी मेरा, ओ भी दुकान मेरी, ओ भी मेरी। मिर्जा बेचारे को प्रॉब्लम ये थी, जो शय चंगी देखता कहता वो मैं हूं। आदम अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा मैं आदम। मैं आदम कह के क्या माना था कि मैं पूरी दुनिया का बाप हूं। नूह अलैहिस्सलाम को देखने लगा तो कहने लगा मैं नूह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ी तो कहने लगा मैं इब्राहीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न पढ़ा तो कहने लगा मैं यूसुफ। करते 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 मैं ईसा, और आखिर में कहने लगा मैं मोहम्मद। लिहाजा जब मिर्जाई कहे कि जी हम रसूल सल्लम को मानते हैं, लो हम कलमा पढ़ने लगे हैं, काफर थे तो मुसलमान हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो धोखेबाज हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न देख। ये अल्लाह से मुराद भी मिर्जा ले रहा है, ये मोहम्मद से मुराद भी वो मिर्जा काना ले रहा है, अल्लाह मुराद नहीं ले रहा। और फिर कहेगा जी हम मुसलमान हैं, इस्लाम को क्लेम करते हैं, मुसलमान मानो। हमारा इस्लाम 5 अरकान का मजमूआ है, 5 अरकान का, और 5 अरकान के अंदर इनका अपनी ऊपर पैकिंग हमारे वाली ली हुई है, अंदर माल अपना पैक किया हुआ है। अच्छा, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। गुजरांवाला में एक छापा पड़ा, एक ब्रांडेड बाहर पैकिंग ली हुई थी हेड एंड शोल्डर की, माल अंदर अपना पैक कर रहे थे, और आज है चल रहा है। कई दफा दुकान पे मैंने जाके पूछा भाजी ये जैनवन है? ओए काके इन्हों आ पठाना वाला लिया के विखा। अब मुझे तो नहीं पता था कौन सा है पठाना। कहता भाजी आ वेखो आ भी है जे ते आ भी है जे। मैं कहा जी इन्होंने दोनों च फर्क की है? कहता जी वो सानू पता है, तुहानू नहीं लगना, तुहानू उदों पता लगना जे तुसीं गंजे हो जाना। ये जैनवन क्या है, झूठ क्या है, जाहिर क्या है, बातन क्या है, बसा औकात आपको पता नहीं चलता, ये पता मौलवियों को चलता है, तो अनु पता उदों लगना जिदों माशाल्लाह। इसलिए जाग के रहिए, होश में रहिए। हमारा और उनका कलमा एक नहीं, तौहीद एक नहीं, रिसालत एक नहीं, इस्लाम एक नहीं। हमारे इस्लाम में जो नमाज है, जो क़ियाम रुकू सुजूद है, वो अल्लाह के लिए है, और उनके जो नमाज में रुकू और सुजूद है मिर्जा के लिए, मिर्जा के लिए। दलाइल है इसके ऊपर, और खुले लिखा है कि मुसलमानों का इस्लाम खुश्क हो गया है। तो जेड़ा लवेरा खुश्क हो गया हुआ तो मझ थले कट्टा छड़ के बैठे रहो, फायदा हो कोई? बोलो, कोई नवी मझ लभोगे ना, लवेरा और लइए। उन्होंने साफ कह दिया है इस्लाम की तौहीद और रिसालत के बाकी चारों थन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नाम ऊपर जो है वो इस्लाम वाले टाइटल, अंदर पैकिंग अपनी है। रोजे का माना ये है जुबान रोको, मिर्जे को कुछ नहीं कहना।
زکات یہ ہے سال کے بعد آ کے پورا سال مٹھیاں بھرو اور جو ہے وہ بند کر کے دیتے رہو، اور حج یہ ہے کہ سال کے بعد مرشد کو ملو اور ان کو اچھی خاصی اماؤنٹ دے دو اور جا کر کے قادیان کی سیر کراؤ، وگرنہ وہ بیت اللہ بھی خشک، وہ مدینہ بھی خشک، وہ مکہ بھی خشک، وہ اسلام بھی خشک، ہدایت بھی خشک۔ اور جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، واضح لکھا ہے، یہ قرآن ہمارا نہیں ہے، ہمارا قرآن وہ ہے جو مرزا پہ ٹیچی فرشتہ لے کے آیا، ہم وہی کو مانتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، دیکھنے کے اور دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں ہاتھی کے دانت، یہ وہی اپنے ٹیچی فرشتے کو، اور ٹیچی فرشتہ جو بریف کیس لے کے آتا تھا انگلینڈ سے اور مرزا جی کو آ کے کہتا تھا، اور وہ پھر جو ادھر سے آرڈر آتا تھا وہ حکم نامہ پڑھ کے سنا کے چلا دیتے تھے کہ اب جہاد صحیح نہیں، اب یہ صحیح نہیں، اب وہ صحیح نہیں۔ لوگوں یاد رکھیے، دھوکہ مت کھانا۔ قرب و جوار میں کام کرنے والے، دکانوں پہ رہنے والے، مال منڈیاں چلانے والے، اور بڑے میٹھے طریقے سے مجھے ایک دن کہنے لگا جی آپ پانی بڑا چنگا ہے نیکسٹ، میں کہا جی میں نے پتا ہے کنہ دا تو اڈا نا اس لیے چنگا ہے، وہ جی نیکسٹ کولا کدی پیتی جی، میں کہا تھک دے بھی نہیں اس جی، کوکا کولا پی لیں جو جی پی لیں ہے، وہ بھی تو یہودیاں دا ہے۔ میں نے کہا یہودی کم از کم تیری طرح منافق نہیں ہے، یہودی ہے تو کھل کے کہتا ہے میں یہودی ہوں، وہ سابقہ کسی پیغمبر کا کلیم نہیں کرتا، وہ ادھر بھی نہیں۔ عیسائی اگر کلیم کرے کہ میں یہودی ہوں تو عیسائی نہیں رہتا، اوہ تو ادھر کلیم کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ادھر کہہ رہا ہے کہ میں مرزائی بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارتداد ہے، یہ جرم ہے اور گناہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو دھوکہ دے کے کہیں گے ہم حدیث کو مانتے ہیں، جھوٹی بات ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں کوڑے کی ٹوکری میں پھینکی جائے گی، ردی کی ٹوکری میں پھینکی جائے گی، اور یہ مداری کی پٹاری ہے، اور ہم کھلے کہتے ہیں حدیث وہ ہے جو مرزا کے منہ سے نکلا، جو بکواسات، جو حفوات نکلی وہ حدیث ٹھہری۔ اور مرزائیوں کا قرآن کتنے پارے ہیں؟ 20، اس میں 10 پارے نہیں ہیں، نام الکتاب المبین ہے، وہ سچ جھوٹ جو بولتا رہا بکتا رہا اسے قرآن کہہ دیا گیا۔ اسی طرح وہ صحابہ کو بھی نہیں مانتے، صحابہ سے مراد ان کے وہ ہیں جنہوں نے مرزا کا کلمہ پڑھا ہے، اور اہل بیت سے وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار نہیں، ان کے بارے میں ظالم کے جملے ہیں۔ حسن و حسین جیسے تو میں سینکڑوں گریبان میں لیے، اور میں نے پتا کہ اس کا گریبان کیا ہے، گریبان کیا ہے، وہ کٹ اور وہ چاک ہے نا، اسی کا نام گریبان ہے۔ پہلے سلوکا پاندے سے تھلے ہلے بھی کئیاں نے پایا ہونا، ادھر بھی جیبیں ادھر بھی جیبیں، 2 بڑی جیبیں بالخصوص دونوں طرف۔ یہ بیچارے نو ایک پرابلم سی، اللہ بھلا کرے، بھولدا بڑی جلدی سی۔ ایک اور پرابلم سی کہ شوگر بہت سی، ایک اور پرابلم سی کہ موت نہیں سی ڈاک ہوندا، سلاسل بول تھوڑی تھوڑی دیر بعد، لہٰذا ایک جیب چ بٹے رکھدا سی کہ جلدی نہ دوجے چ گڑ رکھیا ہوندا، شوگر لو تو کھا لینی، تے بھول جاندا سی، وہ جہے بٹے نہ وٹوانی کیتی ہونی انہوں پا لینا، جدو شوگر لو ہونی ہاتھ پینا اتنے انہوں کھا لینا، تے جدو جلدی نال موتر نکلن لگا ہاتھ گوڑل پہ گیا، ٹھیلی نال استنجا کر لے۔ میں نہیں کہہ رہا، یار کے اپنے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، پیغمبر کی زبان پہ گالی نہیں ہوتی۔ میں نے آج تک کسی نبی کی زبان سے گالی نہیں سنی، لیکن ماڑی جی گل ہونی تو منہ چ گوں لے لینا، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، باقاعدہ لفظ گوں لکھے ہے۔ اور کسی بھی عالم کو گالی دینی تو گوں خور، کبھی سور، کبھی خنزیر، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ کیا ان کو گلے لگائیں؟ یہ ریاست مدینہ کہ میں ان کو جو ہے وہ اپنا محبت، اپنی جو جانیں نچھاور کروں، جو حسن و حسین کو روڑے سمجھیں، جو سیدہ فاطمہ کے بارے میں افوات بکے کہ سیدہ نے اپنی ران ننگی کی، میں نے اس پہ سر رکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کہاں سے پیدا ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کو کہے کہ ان کی 3 دادیاں 3 نانیاں کوٹھے والی قصبی تھی۔ کیا یہ والا دین مانوں؟ یہ انبیاء کی قدر کہ جو اٹھ کر کے کہے
حکمرانوں کو پتہ تب چلے گا جب میاں چنوں کے کسی بڑی کرسی کے اوپر کوئی آ کے بڑا سیاਣਾ جے آ کے کہے جی اس علاقے دا کمشنر بھی میں تے فلانا بھی میں تے فلانا بھی میں، اللہ دی قسم پولیس والے نو کھلو کے اشارے تے کہے بھائی تیرے والا نا وہ بھی میں، وہ نہیں برداشت کرنا۔ تو نے کیسے برداشت کر لیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں آدم بھی، میں اللہ بھی، میں اللہ کا عرش بھی۔ اچھا ایسا عجیب بندہ تھا، سارے چسکے، عورت بن گیا، کہندا میں اللہ دی بڈھی، اللہ میرا بندہ۔ اللہ نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا اظہار فرمایا۔ اللہ کا پانی ہے، پانی تناسل ہے، اور اللہ نے مجھے کہا انت من مائنا، پھر وہ جڑا وچوں کاکا جمیا وہ بھی آپ ہی بن گیا، بیبے بھی آپ، کاکا بھی آپ، اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی اسے مانے۔ یہ مسیح موعود ہے، یہ نبیوں نے کہا کہ رکھتا ہے۔ اور آخری بات 10-15 منٹ میں جو بڑی اہم ہے، تیار رہیے، کوئی پوچھے نا آپ سے کہ پاجی ادھر آ جاؤ، تو کہنے پاجی آئے اسی، دسو ہے کی؟ مجھے کوئی عیسائی، میں اس کو دعوت دیتا ہوں تو 10 چیزیں بتاتا ہوں کہ تیرے پاس وہ نہیں ہے، محرومی ہے، ادھر آ، اسلام قبول کر۔ اگر میں نے زندگی بھر اپنے مسلک کی دعوت دی ہے، کتاب و سنت کی، لوگوں کے سامنے جا کے کھول کے رکھا ہے، لوگوں آؤ، یہ پرابلم ہے، ادھر جدھر لگے ہوئے ہو، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں انگلی رکھ کے دیکھو، اگر کوئی غلطی ہے تو ہم چینج کریں، اگر نہیں ہے تو پکی ٹھکی دعوت ہے، آؤ تشریف لے آؤ۔ لوگ ایسے نہیں مل گئے، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں تو تھوڑا پڑھ لیجئے۔ میں نے ویسے چیک کیا ایک دن کہ چل یار انہاں دی ماڑی موٹی سنی ہے تو صحیح کہیں دے کی نہیں، چلے کلمے میں کوئی نقص تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے، کوئی کلمہ تو نہیں دیا ہوتا نا۔ ایک سیاسی جماعت کے سلوگن میں کوئی نقص ہوتا ہے، کہتے نہیں جی اسی چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے چینج کیا، آپ کوئی نیا سلوگن دے دیتے۔ اچھا مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا ڈھنگ سکھایا تھا اس میں کوئی کمی تھی؟ آپ نے کوئی نیا دور، نیا زمانہ، نئی جدت کچھ تو چینج کی ہوگی نا۔ کہ تہاڈا نبی 3 دفعہ کہہ گیا کرونے دا دور ہے، تو کم از کم نا جی 7 دفعہ تو ہونا چاہیے، یا کوئی اس کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹ دے گیا ہو کہ چلیں 1 دفعہ ہی دھو لو، یا کلی نہ کرو، یا ناک میں پانی نہ ڈالو، یا اس کے متبادل اعضاء وضو کے اندر بھی وہی کاپی کر رہا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر میں نے ایک مرزائی سے پوچھا، میں کہا جوان یار استنجے والا مسئلہ تو بڑا گہرا جہا سی، پہلے ایڈے ایڈے مسائل نہیں سی ہوندے، ادو برائلر مرغی نہیں سی، نویں سیٹ اپ مسائل، تے تواڈے نبی نے کوئی وہ پہلے والا استنجا ہی رکھیا یا کوئی نواں کوئی دیتا طریقہ؟ آپ دیکھتے ہیں نا صابن پہلے کیا تھا، پھر ایسے ہم جب کپڑے دھوتے تھے رگڑتے، پھر اس کے بعد واشنگ سویمیاں، پھر جو ہے وہ پاؤڈر، پھر ایسا ایسا کیمیکلز لیکوڈز آتے چلے گئے، چینج آئی نا، لوگوں نے لینا شروع کر دیا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استنجا سکھایا تھا وہ دا نک وگدا سی، کوئی یہی سکھا چھڈو اسی چلو تواڈے ال آ جائیے، نہیں ایسی تو گل نہیں ہے۔ میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام سکھایا تھا 2 پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا، مرزا جی کوئی ایک ٹانگ والا دسیا، انہوں نے کوئی چنگا لگا بھی چلو یہ ورزش بہت ہی ہوندی ہے۔ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ سکھایا تھا، اس نے چلے کہو اب جو ہے نا اس طرف سے پورے سگنل نہیں آتے، جی میں چھت دے اوتے ڈش رکھے نہیں گھما چھڑ دے پی ہونا ادھروں چنگی شے ہوندی ہے، ادھروں چنگی ہوندی ہے، کوئی اس نے ڈش گھمایا ہو، کوئی سائیڈ بدلی ہو، کوئی رفع الیدین کا انداز، کوئی سینے پہ باندھنے کا، یا نہیں آپ پیچھے باندھ لیا کریں۔ چلو میں ماندا بھی انہیں نویں شے دتی، مجھے تو نہیں ملی۔ رکوع گوڈے پھڑن دی بجائے کہندا جی پیراں دے انگوٹھے پھڑ لو، کمر زیادہ جھکے گی درد نہیں ہوگی۔ سجدے میں 7 اعضاء کی جگہ چلے مانا ہوتا کہتا جی کوئی 2 کم کر دو یا 4 زیادہ کر دو، کوئی جدت تو آتی۔ کوئی تشہد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی یوں ہی لائی ہے، کوئی دسدا ہے انگلی ایویں نہیں لاؤنی، اور طرح لاؤنی ہے، چلے ہم مانتے کوئی چیز ہوتی یار، روزے کی کوئی ٹائمنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر سے رکھا، غروب آفتاب تک رکھا، کوئی تھوڑا جا شارٹ کر دیندا۔ 50 اووراں تو 20 ہوئے سی کہ نہیں، T20 بنی، ہم نے ہاتھوں ہاتھ لی، 10 کا زمانہ، ہم نے کہا چلے یار جتنا شارٹ ہوتا ہے چلے کچھ ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسا روزے میں بھی اس نے نہیں کرا، 30 کی جگہ کوئی 20 کروا جاتا، کوئی 10 کروا دیتا، کوئی چینج ہوتی۔ حضرات اسی طرح حج کے اندر کوئی معاملہ، وہی گلاں، وہی چیزاں، وہی چک کے کاپی تے کبے نو منو بھی اصل، اور مجھے نبی مانو تو میں کیسے مان لوں؟ جائیے کتاب البیوع اٹھائیے، بازار اور منڈی کا کوئی ریٹ اٹھائیے،
سود کے حوالے سے کوئی نیا خبر نامہ لائیے، مجھے پتا تو چلتا نا کہ یہاں آ کر کے اس نے دین اور دنیا ٹھیک کر دی ہے، لوگوں کو ضرورت تھی، حالات کے تقاضے تھے، لیکن ایسا تو کچھ نہیں کر سکا۔ تو پھر میں انہوں ایویں ہی جڑا بیبا منی جاواں، وہی پرانی خواہشیں، وہی پرانی چاہتیں، وہی پرانی باتیں، وہی ارتداد، وہی جھوٹے دعوے، وہی جعلی پیشین گوئیاں، اور جھوٹ در جھوٹ، غلاظت در غلاظت، گالی در گالی، اور افوات در افوات، بکواس در بکواس، اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ پیغمبر مان لیا جائے۔ اللہ نے تھوڑی عقل دی ہے، ساتھ دین کی سمجھ دی ہے، تو نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو جہاں بھی تھوڑا سا شک ہو، پیار سے محبت سے بلائیے، دعوت دیجئے، میسج دیجئے، بلائیے، بٹھائیے، آئیے جناب کھانا کھائیے، بسم اللہ جی آیا نو، آگے چلائیے، مجھے بتائیے تو صحیح کہ کہاں خیر خواہی کی ہے آپ نے امت کی، یا صرف جڑیں کاٹی ہیں۔ جس دن آپ لوگوں نے یہ بات سمجھ لی، انشاءاللہ مرزائیت اپنی موت آپ مر جائے گی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر بیان ہوئے گا بھائی، سارے بیٹھے دعا کی کوئی پہلا جائن چلا پڑا پیارا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ لہذا یہ اعلان تو بغیر شروع کریے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے ہماری یہ ختم نبوت کانفرنس جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں جاری و ساری ہے، حافظ قرآن آپ نے زمانے میں بہت دیکھے ہوں گے، لیکن حافظ الحدیث بہت کم، اور کم تعداد میں حفاظ جو حدیث کو اپنے سینے میں جمع کرنے والے ہیں۔ ان میں سے آج ایک شخصیت آپ کے درمیان موجود ہے، میری مراد بقیت السلف، حافظ القرآن، حافظ الحدیث، مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ نے انہیں ملکہ عطا